السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تمام پیچھے والے احباب گرامی سے التماس ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تفصحوا فی المجالس، قریب قریب ہو جائیں، جتنے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے قریب کر دیں گے۔ ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں سارے کے سارے، اللہ سب کی آمد قبول فرمائے۔ سارے تھوڑا تھوڑا 2 انچ آگے ہو جائیں، پیچھے والے ساتھی ہلیں گے تو میں نے خطبہ شروع کرنا ہے، وگرنہ میں بھی اپنا وقت ایسے ہی انشاءاللہ آپ کو آگے بلاتے بلاتے دعوت دے دیتے اذان دیتے دیتے انشاءاللہ پورا کر لیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ آج کا یہ پروگرام سالانہ کانفرنس اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں تمام بھائیوں کی، اکابرین کی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی محنت اور کاوش اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اونچا کہو آمین۔ مختصر چند باتیں آپ کے سامنے چند منٹ کے اندر عرض کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، توجہ آپ نے رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، کئی معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ نے کئی معجزے عطا فرمائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے۔
ان معجزات کے اندر ایک معجزہ وہ ہے جو بڑا عظیم ہے، جس کا مقابلہ کوئی اور معجزہ نہیں کر سکتا۔ وہ معجزہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب لاڈلے نبی کو آسمانوں کی سیر کرا دی۔ مکہ سے اللہ کے پیغمبر کو لے کے گئے، بیت المقدس تک لے کے گئے، وہاں پہ انبیاء کی امامت کرائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کرا دی، جنت کی زیارت کروا دی، نمازوں کو فرض کر دیا، راتوں رات پھر واپس آ گئے۔ اب کئی لوگ یوں کہیں گے بھائی ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واقعہ معراج کا انکار کر دیتی ہیں کہ یہ ہمارے دماغ میں بات نہیں آتی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے چلے، مسجد حرام سے چلے، بیت المقدس پہنچے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے، حالانکہ بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ 40 راتوں کا ہے، تو ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی۔ ابو جہل نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آج کا پڑھا لکھا بھی کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نہ ابو جہل کو سمجھ آئی نہ تمہیں سمجھ آئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، پیغمبر کی زبان پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جگہ عطا فرماتے ہیں۔ ہر بندے کے دماغ میں بات نہیں آتی، اس کے لیے ایمان تو ہونا لازمی ہے، یقین تو ہونا لازمی ہے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے معراج کرائی گئی۔ سید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما رہی ہے۔ جناب سید مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں آنے والے آئے ہیں، کون آئے ہیں؟ اللہ کے نمائندے آئے ہیں، آسمانوں سے آئے ہیں، اللہ کے فرشتے آئے ہیں، سید الملائکہ جبریل امین آئے ہیں۔ جناب سید مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں مجھے اٹھایا، اللہ کے حکیم والی جگہ پہ لٹا دیا، اللہ کے نبی کا فرمان سنا، تیرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ جناب سید مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں حقیق والی جگہ پہ میرا سینہ چاک کیا گیا، زمزم کے پاک پانی سے میرے سینے کو دھو دیا گیا، اس کے بعد ایک تھال لایا گیا، برتن لایا گیا، اس برتن میں کون سی چیز ہے، اس برتن میں کیا شے ہے، اس برتن کے اندر ایمان ہے، اس میں حکمت ہے، جو ساری ایمان و حکمت جناب سید جبرائیل امین نے امام الانبیاء کے سینے میں اڈیل دی۔ حتیم والی جگہ پہ پہنچے، سینہ چاک کیا، حکمت اور ایمان آپ علیہ السلام کے سینے میں اڈیل دیا گیا، سرجری ہو گئی، سی دیا۔ جناب سید امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگلی بات سنیے، آقا فرماتی ہے جانور لایا گیا، سواری لائی گئی، براق نامی سواری ہے، بڑی تیز سواری ہے۔ جناب سید جبریل امین عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیغمبر سوار ہو جائیے، ہم نے بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں لے کے جانے والے، توجہ کر۔ آج کا پڑھا لکھا جوان کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتا، واقعہ معراج ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہماری عقل میں بات آتی نہیں ہے، ہم تیری عقل کا علاج کیا کریں؟ تجھے دنیا کی ٹیکنالوجی سمجھ آ جائے لیکن اللہ کا قرآن تجھے سمجھ نہ آیا، تو نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، رب کا قرآن تجھے سمجھ نہ آیا، اربوں سے خربوں پتی بن گیا، اللہ کا قرآن تجھے سمجھ نہ آیا، انجینئر بن گیا، رب کا قرآن تجھے سمجھ نہ آیا، ہواؤں میں اڑتا پھر رہے، رب کا قرآن تجھے سمجھ نہ آیا، آپ دوسرے بنا کے سمندر کی تہ میں موتی نکالتا ہے، آج تو تجھے اللہ کا قرآن سمجھ نہ آیا، اس میں رب کے قرآن کا قصور نہیں ہے، اللہ نے تیرے سینے پہ تالے لگا دیے۔
یہ کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتا، اگر میں تجھے سمجھاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، رب کا قرآن پڑھ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ فرماتی ہے او اینکر، او پڑھے لکھے جوان، او پروفیسر، او ڈاکٹر، میرے قرآن پہ تو نے غور نہ کیا۔ اگر قرآن کی آیت پہ پہلے لفظ غور کر لیتا مجھے پتا چل جاتا لے کے جانے والا کون ہے۔ کون لے کے جا رہا ہے اپنے لاڈلے نبی کو؟ اب اللہ کے ہاں کوئی چیز مشکل ہے؟ تیرے جیسے مٹی کھانے والے کو اللہ نے اتنا بڑا اینکر بنا دیا، اتنا بڑا پڑھا لکھا بنا دیا۔ آج تو اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کر رہے اور واقع معراج کا انکار کرنے والا اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کا منکر ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہمیں، سمجھ تیرے دماغ میں تو بھوس بھرا ہوا ہے، مٹی بھری ہوئی ہے۔ تیرے دماغ کے مطابق اللہ نے قرآن تھوڑی اتارنا ہے، اپنا دماغ رب کے قرآن کے مطابق کر۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ براق لایا گیا، اے اللہ کے پیغمبر سوار ہو جائیں، سفر کرنا ہے۔ جناب سیدنا مدنی کریم سوار ہونے لگی ہے، براق بھی دیکھنے لگا، شوخی دکھانے لگا۔ جبریل امین کہنے لگے او براق سنبھل جا سنبھل جا، کیا کر رہے کیا کر رہے، شوخی نہ دکھا، کیا کر رہے۔ فما رکبک احد اکرم علی اللہ من، او براق رب کعبہ کی قسم ہے محمد پاک سے زیادہ اعلیٰ جوان رب العالمین نے پیدا ہی نہیں کیا۔ فما رکبک احد اکرم علی اللہ، رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ مقام والا ہے۔ او براق تیرے تو نصیبے جا گئے۔ جناب سیدنا جبریل امین نے یہ بات کی ہے، براق پانی پانی ہو گیا، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر لیا۔ ایک جانور کو پتا چل گیا امام الانبیاء کی عظمت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا، نبی کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، میں انجینئر بن گیا، نبی کی شان کا پتہ نہیں ہے۔ اگر نبی کی پہچان ہو جاتی کبھی شرابیں نہ پیتے، نبی کی پہچان ہو جاتی کبھی ڈاکے نہ مارتے، پیغمبر کی پہچان ہو جاتی کبھی ماں باپ کی بھی حرمتی نہ کرتے، نبی کی پہچان ہو جاتی کبھی جوئے کے اڈے آباد نہ کرتے، پیغمبر کی پہچان ہو جاتی کبھی حرام کام نہ کرتے۔ ہمیں اصل میں نبی کی پہچان نہیں ہے۔ براق کو پتا چل گیا، پانی پانی ہو گیا۔ ہمیں آج تک علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے کیوں بھیجا اور آپ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھ لیا اور دن رات ساری زندگی ہماری حرام کماتے کماتے جمع کرتے کرتے گزر گئی۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں براق پہ سوار ہوئے، بڑی تیز سواری ہے، جہاں پہ بندے کی نگاہ جاتی ہے سواری کے قدم جاتی ہیں۔ بیت المقدس آ گیا، یہ میرے بھائی پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں، قائدین اعدام بیٹھے ہیں، امراء کرام بیٹھے ہیں۔ جناب سیدنا جبریل امین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے مسجد اقصی میں آئی ہے۔ آگے والا منظر دیکھ، بڑا اختصار کر رہا ہوں۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد اقصی انبیاء سے بھری پڑی ہے۔
سارے انبیاء کرام موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تک سارے نبی بیٹھے ہیں، موجود ہیں۔ جناب سید امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آئے ہیں۔ جبریل امین کہنے لگے او اللہ کے لاڈلے نبی مصلی امامت خالی ہے، امامت کراؤ۔ میں تو یہ بات کرتا ہوں لوگوں، آدم علیہ السلام کی دل کی تمنا ہے اللہ یہ منصب مجھے دے دے، نوح علیہ السلام کی دل کی تمنا اللہ یہ منصب مجھے دے دے، ہر نبی کے دل کی تمنا یہ منصب مجھے مل جائے، لیکن کیسے ملے؟ رب العالمین کا فیصلہ یہ ہے۔ اور لوگوں آج میں نے کائنات والوں کو بتانا ہے امام اعظم کون ہے۔ آج امام اعظم کا فیصلہ ہوگا۔ آج سارے نبیوں کا جو امام ہے وہ امام اعظم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کریم نے یہ سارے انبیاء جو جمع کیے ہیں وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ سارے جو جمع آپ نے فرمائے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بڑا عظیم مقصد ہے۔ اللہ جی کون سا؟ توجہ ہے، آخری بات ہے، توجہ ہے آپ کی۔ وہ پیچھے والے ہاتھ اٹھاؤ نا جن کی توجہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے آپ تو بیدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ سارے جو انبیاء پاک ہستیاں بیٹھی ہیں، مصلی امامت بھی خالی پڑا ہو گئے، اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن سنیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ انبیاء کچھ یاد آیا؟ وہ میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، آج اس وعدے کی عملی تفسیر بھی ہو جائے۔ وعدہ لیا تھا جب میرا آخری نبی لاڈلا پیارا نبی آ جائے گا نا، پھر تمہاری نبوت نہیں چلنی، تمہاری امامت نہیں چلنی، تمہاری فقاہت نہیں چلنی، پھر تمہاری بات نہیں چلنی۔ جب میرا آخری لاڈلا پیغمبر آ جائے گا، امامت بھی اسی کی چلے گی، خطابت بھی اسی کی چلے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا دی سارے انبیاء کی۔ آخری آیت کریمہ سنیے، پھر زندگی کی باتیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں میرا لاڈلا نبی آج اللہ نے منصب دے دیا، امام اعظم بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، امام الرسل بنا دیا۔ اب ایک نقطہ سمجھو سارے، آخری بات، ایک منٹ۔ مسجد اقصی بیت المقدس امامت کرا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے انبیاء۔ ایسی بات ہے نا، کوئی چودھری نہیں، کوئی نواب نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی اور نہیں، انبیاء ہے اور امام الانبیاء۔ مسجد بھری ہوئی ہے، کم و بیش 1,44,000 انبیاء کرام کا مجمع، سارے نبی نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اور مجھے یہ بتاؤ، ان نبیوں کے اندر کہیں تمہیں کوئی قادیان کا نبی بھی نظر آیا؟ کوئی کانا دجال، کوئی کانا نبی بھی، کوئی کالا کلوٹا بھی نظر آیا؟ ان انبیاء کے اندر اللہ بیان کرنا چاہ رہے ہو کائنات والوں، میرے پیغمبر کے پیچھے واقع معراج کے اندر جس نے امامت کی ہے، جس نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، اور جس نے میرے پاک نبی کے پیچھے امامت اقتدا کر لی ہے، فرمایا یہ سچے نبی ہیں، ان کے علاوہ جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم ہے، وہ کذاب ہے۔
پھر اللہ رب العالمین نے محلقات ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کریم نے اس واقعہ کے اندر، اس اسراء کے اندر، اس معراج کے اندر بہت سارے مسائل ہمیں سکھا دیے، سمجھا دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری زندگی اپنے پاک پیغمبر کی پاک سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچا کہو آمین۔ اللہ ہمیں پاک پیغمبر کی پاک زندگی کے مطابق اپنی جوانیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا بڑھاپا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے پاک پیغمبر کی سیرت پہ چلائے رکھنا، اور جب ہمیں بلاوا آ جائے اللہ ایمان اور اسلام والی دولت عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔